دو صورتیں ہیں جی نمازیوں کی بھی دو صورتیں ہیں. صحیح. ایک نمازی وہ ہے جو بالکل پختہ نمازی ہے اور بڑا پابند ہے جی اور وہ نمازوں کو قائم کرتا ہے، ضائع نہیں کرتا. صحیح. جو مثالیں دی گئی ہیں مسلم شریف کے حوالے سے، دیگر کتب کے حوالے سے، یہ ان نمازیوں کی مثالیں ہیں جو نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں جی اور دائم پڑھنے والے ہیں. صحیح. اس کے لیے ہمارا بھی یہی موقف ہے ہاں کہ اگر سو جائے، کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، یا سفر میں ہے اس کی چھوٹ گئی، یا بیمار ہو گیا اس کی کچھ نمازیں چھوٹ گئی، وہ جیسے بیماری سے اٹھے گا، جیسے سفر سے واپس آئے یعنی گا، جو قائم کرنے والے جو ہمیشہ جو قائم کرنے والے ہمیشہ نماز کو پڑھتے ہیں. ٹیکنیکلی کھیل رہے ہیں آج آپ. جی ایک جی اس لیے کہ آپ صبح کی کوڑی شام کو اچھا، لے اچھا، ہیں تو اس کے صحیح. لیے کچھ ہمیں کرنا پڑے گا. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو قضا کرے گا. اور جتنی مثالیں حدیث میں دی گئی انہی لوگوں کی دی گئی جو پکے ٹھکے نمازی ہیں. بالکل صحیح بات. ایک یہ ہے کہ 80 سال بعد اس کو خیال آیا، ہاں مثال کے طور پر آج کا یہ پروگرام دیکھ کے خیال آیا، ہاں اور ہم میں سے کسی ایک عالم نے نماز کی فضیلت بیان کی اور اس کے ترک کی کچھ نقصانات مضمرات بیان کیے، تو اس کو اللہ نے ہدایت دے دی، دل میں خیال آیا کہ یار میں نے اب تک بہت غلطی کی، مجھے نماز پڑھنی چاہیے. ہاں اس کے لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کے لیے توبہ کافی ہے. اب ایک بندہ 80 سال کی عمر میں، 75 سال کی عمر میں، اب اس کی عمر دیکھو، اب وہ باقی زندگی کے جو 2-4 سال اس کی اگر باقی ہیں وہی نمازیں پڑھ لے جو آئندہ زندگی میں اس کو آنے والی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہی بڑی غنیمت ہے. جائے کہ آپ 80 سال کی پچھلی نمازیں اس کو پڑھواؤ گے، اور جس دن مولوی صاحب اسے بتاتے ہیں کہ آج سے تو نے پچھلی نمازیں بھی شروع کرنی ہیں، وہ کہتا ہے یار میں وہی بے نمازی اچھا تھا. ایک بات ویسے صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بات ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک شخص 80 سال کی عمر میں مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ تو نے پچھلی ساری نمازیں پڑھنی ہیں، اسے یاد بھی نہیں ہے، اس نے ابھی 1 سال کی نمازیں پڑھی تھیں، فوت ہو گیا، اب باقی 79 سال کی نمازیں اس کی کون پڑھے گا؟ صحیح. ادھر آتے ایک طرف آپ کیا ہوتا ہے قضاء وفری کا؟ جی ہاں، فقہ جعفریہ کے لحاظ سے جو نمازیں انسان نے جان بوجھ کر چھوڑی ہیں اس کی قضا کرنا ضروری ہے، اور اگر خود قضا نہیں کر سک رہا ہے تو وصیت نامے میں لکھے گا اور اس کی اولاد میں سے اس کو قضا نماز پڑھی جائے گی یا پڑھائی جائے گی. لیکن ویسے ان کا یہ نقطہ بڑا مطلب ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موقف خلیل الرحمان جاوید صاحب کا ہے جو اہل حدیث ہیں، اور یہ ان کا یا ان کی جماعت یا جماعت میں سے کسی ایک ٹکڑے کا ہو سکتا ہے، یہ امت مسلمہ کا موقف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، میں اس کی وجہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے، میں کلوں امت مسلمہ نہیں، اس سے مراد ان کے جملے کی مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو اس سے خارج کیا، لیکن موقف ان لوگوں کا ہے، یہ پوری ملت اسلامیہ کا نہیں ہے. یہ یعنی کلوں مسلمانوں کا موقف نہیں ہے. ائمہ اربعہ میں سب کا موقف وہی ہے جو آپ فرمائیں. احناف کا موقف یہی ہے، آپ نے ان کا نہیں، ائمہ اربعہ جی ائمہ اربعہ کا موقف یہی ہے. ائمہ اربعہ کا موقف یہی ہے، وہ کہہ رہے نہیں ہے، یہ حوالہ دیں. آپ حوالہ دیں گے؟ میں دے رہا ہوں، میں جو بات کروں گا میں حوالہ دوں گا، میں جو بات کروں گا میں حوالہ دوں گا. اب میری بات میں نہیں بولے پلیز. انہوں نے ویسے تو ان کا دعویٰ ہے کہ ہر بات پر ہم حدیث لے کے آتے ہیں، یہاں سارا ہی سارا عقل پہ لے آئے. اگر یوں ہوا تو یوں، اگر 79 سال ہوئے تو 80، اگر 1 سال ہوا تو 2. بھائی عقل کہاں لے کے آئے شریعت میں؟ شریعت کے اندر عقل، آپ کا تو دعویٰ یار بات قرآن و حدیث سے لے کے آؤ. ایک حدیث نہیں، اب درمیان میں نہیں بولے، ایک حدیث ایسی لے کے آئیں جس میں یہ موجود ہو کہ یہ جو نماز رہی ہے، پچھلی نمازیں جو جتنی رہتی ہیں ان کے لیے توبہ ہی کافی ہے. میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی اور باقی صحیح حدیثیں عرض کر چکا ہوں کہ جو نمازیں صحابہ سے رہیں، اللہ کے نبی کہہ دیتے نا، وہ اس کے بارے میں انہوں نے کہا جی میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے قیاس مل فارق کی ہے، غلط قیاس کی ہے. باقی مسائل میں ان کے ہاں یہ نہیں ہوتا، یہ ہر بارے میں صحیح اور مرفوع حدیث مانگتے ہیں. ہم کوئی موقف پیش کریں کہ ایک تو وہ صحیح ہو اور مرفوع ہو، تو اپنا موقف پیش کرتے ہوئے اس اصول کو بھول خیال میں ڈاکٹر صاحب کو آپ نے پورا ٹائم جی تو میرے ذرا عرض یہ کہ حدیث مبارکہ یہ کوئی بتائیں. میں نے حدیث پیش کی کہ بھئی 4 رہتی تھیں، اللہ کے نبی نے پہلے 4 کروائیں اور بعد میں انہوں نے فرمایا کہ اب ٹائم کی پڑھو، یعنی اب اگلی نماز پڑھو.
وہ بھائی 4 رہتی تھیں، حضور کہہ دیتے خیر ہے کوئی بات نہیں ہے دعا کر لو معافی، اللہ کا نبی موجود ہے۔ اب انہوں نے قیاس غلط کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے انہوں نے جو حدیث بیان فرمائی ہیں کہ جی توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ گناہ معاف ہوتے ہیں کہ جن کی قضا نہیں ہوتی ہے، یہ ذہن میں رہے، جن کی قضا ایسا گناہ ہے جس کا تدارک نہیں ہے۔ تدارک 2 طرح ہوتا ہے، اگر آپ نے حقوق العباد میں سے کسی کا حق مارا ہے آپ اس کی چٹی تاوان پیش کریں گے، اگر تاوان نہیں ہے تو آپ توبہ کریں گے، آپ اس سے معافی منگوائیں گے، توبہ کریں گے، اس سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے۔ اگر ایسا گناہ ہے کہ جس کی قضا ہے، آپ پہلے قضا کریں گے اس کے بعد اس کی توبہ بھی ہے، چھوڑنے کی توبہ ہے، یا اللہ میری توبہ میں نے گناہ کیا۔ اب وہ توبہ مکمل کب ہوگی؟ جب آپ پچھلی جو اس نماز کو کلیئر کریں گے۔ انہوں نے جو کہا یہ قیاس کیا، شریعت کے مقابلے میں قیاس کیا۔ کہا کس نے تو اس کو کہ 80 سال کی نمازیں تو چھوڑ، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اتنی سختی ہے نماز ترک کرنے کی، اس کو تو ایک بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی، اس کو کس نے کہا 80 سال کی چھوڑ۔ اب میں عرض کر رہا ہوں 80 سال کی اگر اس نے چھوڑی ہے یہ اس کا پرابلم ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر اس نے 1 سال کی مکمل کی وہ توبہ کرے گا، توبہ کے ساتھ ساتھ قضا کرے گا، جتنی اس کی ہمت ہے وہ کرے، باقی اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ یہ میں اور یہ فتویٰ دے کر اس کی جان نہیں چھڑا سکتے۔ اور میں آخری بات میری اس پہ یہ سن لیں، یہ ذمہ داری اٹھائیں کہ بھائی جو نمازیں لوگوں کی 70 سال 10 سال کی رہتی ہیں وہ ہم اہل حدیثوں کے ذمہ ہیں، وہ نہیں ادا کریں، وہ توبہ کر لیں، وہ ہمارے ذمہ ہیں، قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کے ذمہ ہیں، ان کی جماعت کے ذمہ ہیں، ان کے موقف کے ذمہ ہیں، تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہ فقہائے اربع کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ قضا بھی ہے اور اس کے بعد توبہ بھی۔ اب ان کی بات سنتے جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ میری ساری باتوں کو انہوں نے قیاس کہا، حالانکہ خود جو مسلم شریف کی روایت سے قیاس کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ قیاس کر رہے ہیں 4-5 نمازوں کا اور پڑھوا رہے ہیں 80 سال کی نمازیں۔ مسلم شریف کی روایت کو جو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں وہ بھی غلط پیش کر رہے ہیں۔ دوسری بات، میں نے حدیث جو پڑھی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے متعلق نہیں ہے۔ میں نے جب اعتراض ایک آدمی توبہ کافی ہے، چپ کریں، ایک آدمی قتل کرنے میں توبہ کافی ہے، اب یہ جو زکات چھوڑ دیتے توبہ کافی ہے، جو مجھ پہ ذمہ ڈال رہے ہیں، دیکھیں زکات چھوڑ دیتے توبہ مجھے بات کافی تو ہے۔ کرنے دینا، چلیں جب یہ مجھ پہ ذمہ ڈال رہے ہیں کہ اہل حدیث یہ ذمہ داری اٹھا لیں کہ جس نے 80 سال نماز نہیں پڑھی اس کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم جنت دلوائیں گے، ہم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، تو یہ ذمہ داری بھی قبول کرے جو میں نے کہا تھا، ایک ذمہ داری میں بھی دلواؤں گا کہ 1 سال پڑھنے کے بعد جو مر گیا ہے باقی 79 سال کے گناہ وہی اپنے ساتھ لیں گے۔ 79 سال اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے پچھلے ہو سکتا ہے، اور دوسری بات وہ پڑھیں ابھی ایک فدیہ منٹ، دیں۔ ایک منٹ، آپ نے جو کہا اگر ایک شخص نے حضرت 70 سال ایک منٹ، زکوٰۃ نہیں دی ہے آپ اس کو بھی اسی کھاتے میں اب لیں گے، دوسری بات، جتنے گناہ ہوں گے آپ ان کو اس میں لے لیں گے، آپ تو پورا نظام بگاڑ دیں اور گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص نماز اس سے چھوٹ گئی اور ایک یہ ہے وہ نماز چھوڑ رہا ہے، باقی ہے 1 سال 2 سال 3 80 سال ہو گئے، منہ آئے نہیں تھے، منہ سفید ہو گئے، نماز اس نے شروع نہیں کی۔ چھوڑ دینے میں اور چھوٹ جانے میں فرق نہیں ہے، بالکل فرق ہے، وہ بغاوت ہے۔ اب جو چھوٹ گئی ہے اس کے لیے یقیناً اب صبح چھوٹی ہے، آنکھ لگ گئی، وہ پڑھے گا، ظہر کو پڑھ لے گا، عصر کو پڑھ لے گا، جب بھی یاد آئے اسے پڑھے۔ لیکن ایک شخص باقی رہا، چھوڑتا رہا، ایک قتل ہو گیا، ایک قتل کرے، کیا شریعت میں ان دونوں کا ایک چھوٹ گئی اس کو تو کرے گا، اور جو چھوڑی جو ڈبل جرم کیا وہ نہیں کرے گا۔ چھوٹ جانے والا باقی نہیں ہے جناب، عجیب بات کر رہے ہیں مولانا، بغاوت ایسے نہیں وہ چھوڑ رہے، مطلب چھوٹ گئی تو پڑے وہ گا۔ کہہ رہے جو چھوٹ گئی وہ تو صحیح، لیکن جو چھوڑتا ہے وہ باغی ہے، تو باغی سرکش ہے، اس کو زیادہ ڈنٹ لگے گا، باغی پہ تو زیادہ ڈنٹ ہے کہ پہلے پڑھ اور پھر آگے ڈن یہی ہے، اس پہ تو توبہ کرے پچھلی۔ اب دوسری ایک دلیل، مگر سرکشوں کو تو اللہ معافی نہیں کرتا۔ اور دوسری بات انہوں نے خود اپنے بیان میں کہا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ انہوں نے کہا، اور پچھلے سال میں نے اسی پہ دلیل کی تھی تو یہ سیخ پا ہو گئے تھے، آج یہ خود اسی کو دلیل بنا رہے ہیں۔ حدیث کا معنی ایک جو منٹ سننے سے میری بات سنیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی مسلمان ہی اسی وقت ہوتا ہے۔ آج میں بات پھر دوہرا رہا ہوں،
آدمی مسلمان ہی اسی وقت ہوتا ہے جب اس نے نمازیں شروع کر دی، اس لیے کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے. اچھا اس کا مطلب ہے قرآن یہ کہتا ہے کافر اور مومن کے درمیان فرق نماز ہے. آپ یہاں فتوا دے رہے ہیں کہ بھئی نماز کو ترک کرنے والا آپ نے کافر خود ہے. وہ حدیث سنائی کہ نہیں سنائی؟ میرے سے آپ نے اس کے ملے، اس اس کا کی معنی ترجمہ سنائیں تشریح لوگوں نہیں کو، کی. پبلک جی کو. میں کر رہا ہوں. ایک ایک کافر ہونا، ایک ایک کافروں والے کام کرنا، یہ نماز کو ترک کرنا ایسا ہے جیسے کافروں والا کام کیا. جس طرح نبی مکرم سید کونین نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. تو اب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، اب اس کو کھڑے ہو کر کہیں کہ تو منافق ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو آپ ایک آدمی نماز چھوڑ رہے ہیں، آپ اس وہ کو کہہ رہے ہیں کافر پھر اس کا کہیں گے. مطلب ہے ایک یہ بات یہ ہوگی، ایک آدمی- نماز چھوڑنا اور ایک نماز نہ پڑھنا، یہ ایک بات اس کو کہہ رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں یہ اچھا اس میں بھی انہوں نے عجیب پالیسی اختیار کی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک نماز میرے سے رہ گئی، اس پہ تو یہ کہہ رہے ہیں چل پہلے پڑھ اور پھر دعا کرنا، توبہ کرنا. ایک ہے میں نے جان بوجھ کے چھوڑی. ارے بھائی جو میں نے جان بوجھ کے، پلیز بات سنیں، جو میں نے جان بوجھ کے چھوڑی اس کا تو زیادہ حق ہے کہ بھائی تو پہلے پڑھ. کہہ رہے اس کا زیادہ یہ فرق اس کا تو اس لیے زیادہ ضروری ہے. وہ کہہ رہے یہ زیادہ فرق نہیں، ہے. یہ فرق اس لیے میں نے کیا کہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو نماز پڑھوائی جن سے نماز چھوٹ گئی. ایک مثال بھی آپ حدیث سے دیں صحابہ چھوڑ سکتے کہ ہیں اللہ کے نمازیں. رسول نے ان نہیں، کو صحابہ نماز نمازیں پڑھوائی. کبھی نہیں چھوڑ سکتے، کبھی نہیں. تو ان جب کو صحابہ نماز علامہ پڑھوائی صاحب آپ ہے کیا تو فرمائیں گے؟ نماز سے جنہوں نے کبھی کوکب صاحب آپ مجھے امت کے اکابرین میں سے ایک کا فتویٰ جی بات ختم کرتے ہیں، ایک کا فتویٰ دے دیں کہ جس نے یہ کہا ہو کہ نمازیں معاف ہیں، بس دوسری بات نمازیں یہ معاف ہیں. کہ انہوں نے کہا کہ جو 1 سال بعد اگر مر گیا تو 79 سال کے لیے توبہ کافی. ارے جب 79 سال کے لیے توبہ کافی ہے تو باقی کس 1 نے سال کہا ہے؟ کی توبہ ماننا ہے. کس نے کہا ہے یہ؟ انہوں نے اپنی وہ نہیں گفتگو میں کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا. نہیں کہا، آپ نے غلط سمجھا ہے. یہ کہا اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اچھا آپ نہیں نے کہا کیا میں نے. آپ نے کیا کہا چلتا ہے؟ میں نے یہ کہا کہ جو آدمی پہلے اس کا، آپ نے کہا نا جی کہ وہ 1 سال کر لے توبہ ہے، نہیں، جتنا اس سے ہوگا، مثلا اس کی عمر ہی نہیں ہے، وہ اپنی نمازوں کو لوٹا رہے، توبہ کر رہے، یا اللہ میری توبہ آج کے بعد، میری بات سنیں، میری توبہ. میں یہی بات کہہ رہا ہوں. نہیں کدھر وہ بات کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں چھٹی. ہم کہہ رہے ہیں بھائی وہ توبہ کر کے. توبہ اس بات کی کہ ہمارے ہاں جو جمعۃ الوداع میں 2 یا 4 رکعت قضاء عمری کی توبہ پڑھی جاتی ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ قضا پڑھ لی، یہ اس جرم کی توبہ کی جاتی ہے کہ یا اللہ میرے گناہ کی توبہ، یہ ہو گئی. اب میں اس کو دہراؤں نہیں گا. کروں گا، اور جو پچھلی ان کو لوٹائے. اب وہ لوٹاتے ہوئے مر گیا تو اس کا تو خدا کا معاملہ ہے. آپ کیسے چھٹی دے رہی ہیں؟ یہی حکم زکوٰۃ پہ بھی لگا لیں گے. 79 سال کی نمازیں تو اس کے گلے میں رہ گئی نا. آپ چھٹی توبہ کیسے جو دے کر، سکتے ہیں؟ یا خدا اس نے توبہ کی، یا اللہ میں آج کے بعد یہ جرم نہیں کروں گا، میری پچھلی خطائیں معاف فرما. لیکن اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو تو نے پیچھے چھوڑی ہیں ان کو پڑھ. جس طرح ایک آدمی یہ حکم کہاں ہے؟ یہ حکم کہاں ہے؟ یہ اجماعی حکم کہ ہے. جس نے بغاوت کے طور پر نمازیں چھوڑی ہیں ان کو اللہ کے رسول نے پڑھوائی ہوں نمازیں. یہ اچھا مجھے بتائیں کہ قتل خطا ایک آدمی کر رہا ہے، اس کا حکم سخت ہوگا، جو قتل عمد کر رہے اس کا سخت ہوگا. جو جرم، جس کا سخت کیا ہے؟ جس کا بھی سخت ہو. یہ تو بات ایک نہیں آدمی سے نماز چھوٹی مولانا صاحب یہ بات، اور ایک نے چھوڑی، آپ ذمہ داری لیں نا کہ ہم اہل حدیثوں کے ذمہ ہے ساری امت کی نمازیں. آپ بھی ذمہ داری لیں. 79 سال کی حنفیوں کے ذمہ ہے. بھائی اگر وہ، ہم نے تو بات ہی نہیں کی 79 سال کی. ہم نے تو یہ کہا کہ وہ مسلسل قیاس ہو رہا ہے اور سمجھتا ہوں کہ اس میں غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں. قیاس بھی تو ایک شاخ ہے بات کرنے کی. فقہ جعفریہ میں قیاس کو قبول نہیں کیا جاتا. اجتہاد ہوتا ہے، آپ کے اجتہاد ہوتا ہے. آج یعنی کہ یہ قیاس کر کے ثابت کرے کہ اہل حدیثوں کی بھی جہاں حدیث موجود نہ ہو وہاں قیاس پہ ہی آتے ہیں. یعنی وہ آ گئے، اس بات پہ آ گئے، یعنی حدیث سے مطلب قیاس پہ آ کے امت کی نمازیں چھڑوا دو، جائز ہے. قیاس پہ آ کے اگر مستحبات ڈاکٹر ثابت کر صاحب دو یہ ناجائز مسئلہ ہے. پھر یہ نماز تک نہ رکھیں، یہ قرض پہ بھی رکھیں، یہ زکوٰۃ پہ بھی رکھیں، اس کو روزے پہ بھی رکھیں، روزے بھی رکھیں، اور جتنی چیزیں ان سب پہ رکھیں. پھر ایک پہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ ہوگا ہے، یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں. بس جی سارے چھٹی ہو گئی. دیکھیں نا انہیں تو آسانی پیدا کر دی. یعنی پیسے، ان کے پیسے اگر کسی نے مار لیے، قرض کی بات نہیں تو وہ قرض کیوں نکالا؟ اس کو کیسے نکالا؟ یہ فرض چیزوں پر کر رہے ہیں نا، کہہ رہے فرض پہ. معاف کیجئے گا، شہید کو معاف نہیں ہوتا. دین جو ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ذمہ ہے کہ شہید کو معاف نہیں ہوتا. جی کہہ رہے ہیں قرض معاف ہی نہیں ہوتا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اگر میرے اوپر قرض ہے اور میں فوت ہو ان گیا کا قرض تو میرے ترکے سے معاف ہو گیا، وہ ادا کے. اور وہ حدیث نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے قرض معاف نہیں کرے گا.
अपने अगर हुकूक अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो माफ कर दे अपने फजल। चाहे तो माफ चाहे कर दे, तो कैसे गारंटी बस दे रहे हैं? यही लफ्ज चाहे तो आप किसे गारंटी दे रहे हैं? नमाज खालिसतन हुकूकुल्लाह है। अच्छा वो कह रहे तो चाहे अल्लाह चाहे तो आप आप कैसे तो कह रहे गारंटी हैं दे रहे माफ हैं? कर कह रहे मैं देगा। भी अल्लाह की चाहत पे छोड़ रहा हूँ, ये कहा है। मैं कब अगर अपने ऊपर छोड़ता तो मैं जिम्मेदारी कह रहे मैं अल्लाह की चाहत पे छोड़ रहा हूँ। नहीं, अभी ये तो इन्होंने तरगीब दे रहे हैं। जी साख आलम साहब ये कह रहे हैं। तरगीब जी, दे रहे हैं। क्या कह रहे ये डॉक्टर साहब इस वक्त मिसाला डाल रहे हैं। जी जी जरा तेज सर। बाकी दलाइल तो आ चुके हैं, हदीसें भी दोनों साइड से आ गई हैं, लेकिन मुझे वो एक मिसाल जो इन्होंने अर्ज़ किया कि एक शख्स की 80 साल की नमाज़ें रह गई हैं और बाकी उसकी 3-4 साल उम्र रह गई है, तो अब वो 80 साल की नमाज़ें 3-4 साल में कैसे अदा करेगा? कोशिश करेगा। तो अब यकीनन ज़ाहिर है कि उन 3-4 सालों में 10 साल की नमाज़ें भी नहीं पढ़ी जा सकती, 5 साल की भी नहीं पढ़ी जा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उस पर हमारे उलमा ये फरमाते हैं कि आपकी नीयत के ऊपर फैसला होगा। आप नीयत करें कि मैंने उन तमाम नमाजों की अदायगी करनी है। अगर अल्लाह वैसे भी पाक ने अहादीस में ये कि फैसला नियतों पर ही हो। जी जी बिल्कुल, अगर अल्लाह पाक ने मुझे ज़िंदगी अता फरमाई तो मैंने उन तमाम नमाजों की क़ज़ा करनी है। वो वाक़या बड़ा मशहूर है शायद बनी इसराइल का कि वो साहब जो 99 कत्ल करके निकले जी थे, हाँ, जिस जी हाँ। बस्ती की तरफ जा रहे थे, तो बुखारी वहाँ पे शरीफ में नीयत भी। के ऊपर ही फैसला हुआ था। तो नियत अगर कर ले, हाँ तो यही नियत कर ले कि नियत या अल्लाह आज से ये मैं बड़ा अच्छा निर्णय कर नहीं नहीं यही नियत कर ले कि या अल्लाह आज से मैंने नमाजें शुरू कर दी, तू मुझे तौफीक दे, मैं इन्हें कभी ना छोड़ूं, तेरी तौफीक से साबित कदम रहूंगा। देखिए ना, पीछे जो उसमें पिछली उसके समय जी, पड़ी इसाक हुई अलम। वो लौटाते हुए उससे क्या मसला है? जो पिछली उसके सर पड़ी हुई हैं, जैसे उनको खुदा आपने- का वो हक ये उसके नियत ज़िम्मे है, करे, उनको क्यों छोड़ेगा? वो ये नियत करे कि मैं आज से तमाम पुरानी पढ़नी शुरू करूंगा। वो कुरान शरीफ के लिए अगर वो आता है, नियत कर ले पढ़ते खाली हुए तो चला जाए, तब भी नहीं फरिश्ते पढ़ेगा। कब्र में पूरा पढ़े नहीं। कराते हैं। जैसे कारी साहब फरमा रहे हैं, डॉक्टर साहब नहीं वो नियत खाली कर ले, नहीं तब भी बात नहीं। जैसे कारी साहब ने फरमाया ना कि नमाज पढ़ने वालों की 2 किस्में हैं। जी एक वो जो नमाज कायम करने वाले हैं, दायमी पढ़ने वाले लोग हैं, हाँ और दूसरे वो लोग हैं जो नहीं पढ़ने वाले, जिन्होंने अरसे दराज से नमाजें छोड़ रखी हैं। तो इसी तरीके से ये भी हम कहते हैं ना कि जराइम भी 2 तरह के हैं। बाज़ जराइम ऐसे हैं कि उनका तदारुक, उनका इजाला हो सकता है, और बाज़ जराइम ऐसे हैं कि उनके इजाला नहीं हो सकता। अब आपने झूठ बोला, उसके इजाला नहीं हो सकता, उस पर तौबा हो सकती है। लेकिन किसी का माल छीना है, उसके ऊपर तौबा भी है, उसका इजाला भी है, वो माल वापसी भी करना है। तो नतीजा क्या निकला फिर? नतीजा निकला कि नतीजा इनका नतीजा ये ये है कि माफ नहीं होंगी। इनके माफ है नहीं। और अहनाफ के माफ नहीं। हमारे यहाँ ये अल्लाह चाहेगा तो, इनका अगर कहना ये कि ये माफ कर रहे हैं तो नहीं ये नहीं किसी कह का रहे। नहीं, ये इन्होंने नहीं कहा बात। मैंने अल्लाह की चाहत पे छोड़ा है। देखें, फिर बात खत्म ही हो गई। इमाम राज़ी रहीमहुल्लाह ने इमाम राज़ी रहीमहुल्लाह भाई ने ये इसाक आलम साहब की आवाज़ बढ़ाएं ज़रा जी। जी इमाम राज़ी रहीमहुल्लाह ने एक वाक़या लिखा है जी कि क़यामत वाले दिन एक ईमान वाला आएगा और अल्लाह पाक उससे फरमाएंगे कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया है। वो वहाँ खड़ा रहेगा और अर्ज़ करेगा, या अल्लाह मुझे अपनी कोई नेकी नहीं मालूम, आपने मुझे किस बुनियाद पे माफ़ किया, बस मैं वो बुनियाद, वो वजह जानना चाहता हूँ। अल्लाह पाक फरमाएंगे कि तुम्हारी मेरे पास कोई नेकी नहीं है, लेकिन एक नेकी ऐसी है कि जो यकीनन तुम्हें भी नहीं मालूम। तुम रात को सो रहे थे, करवट बदलते हुए नींद की हालत में तुम्हारी ज़ुबान पर लफ्ज़ अल्लाह जारी हुआ था। तो अल्लाह अगर चाहे तो वो तो एक लफ्ज़ अल्लाह कहने पर भी आपको माफ़ कर दे। जैसे एक तवाइफ की तो कुत्ते को पानी कुत्ते को पिलाने पानी पिला दिया था, तो वो सारे अल्लाह अल्लाह चाहे ताला की चाहत के ऊपर फैसले हैं। कातिल को 100 बंदे वो बताए उन्होंने ये अल्लाह के चाहने पे है, हमारा कत्ल का बदला ये भी नहीं ज़हन में लिया। रहे। कह रहे हैं अल्लाह के कौकब साहब कह रहे हैं अल्लाह की चाहत पे छोड़ दो। और सबसे बड़ी बात ये कि मुफ्ती को भी कत्ल किया, 100 पूरे कर दिए। और डॉक्टर साहब उसने कहा था ना कि तुम्हारी तौबा नहीं मसला ये क्लियर हुआ इसलिए कत्ल कि किया। अल्लाह की चाहत पर है कि अल्लाह माफ करे तो उसकी मर्जी। ये फैसला हुआ, ये लेकिन मुफ्ती जो फतवा दे रहा है, ये फतवा नहीं कि उसको पढ़ने की जरूरत मतलब नहीं अल्लाह है, की वो चाहत कतार पर है। बताएगा, वो पढ़ेगा कतार पढ़ेगा। वो पढ़ेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं पढ़नी। कि आप उसको 80 साल की नमाजें पढ़वा रहे हो, इसकी दलील अभी तक आपने नहीं दी। हमने तो आप- हदीस से क्यास आप करके कोई दिया, आपने कोई नहीं दी। आप कोई हदीस दलील आपने की आप तरावी के तरावी के लफ्ज पे जब मैंने तरावी और के पढ़वाए लफ्ज हैं पे 80 साल तरावी की। मांगते हो तो इस पे भी 80 लाओ साल की ना। नमाजें पढ़वा रहे हैं। चले भाई ये तय हो गया कि अहले हदीस अपनी जगह पर